پہلی بار یہ کمیٹی بنی ہے، اتنا کامیاب جلسہ کسی کا ہوتا ہے۔ بڑی اچھی تقریر مفتی حماد صاحب قبلہ کی آپ نے سماعت فرمائی اور آپ نے احساس کرا دیا پیسے دے کر سبحان اللہ بول کر کہ میری موجودگی وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے، میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تعظیم کرتا ہے، خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو، خزانے اس کو ملتے ہیں جو تقسیم کرتا ہے۔ حضرات بڑی اچھی تقریر کی اور یہ احساس انہوں نے کرایا کچھ اس طرح سے نبی کا غلام چلتا ہے، کچھ اس طرح سے نبی کا غلام چلتا ہے، صفوں کو چیر کر جیسے امام چلتا ہے۔ وہ دنیا تھی جہاں ظالم کا زور چلتا تھا، یہ حشر ہے یہاں آقا کا نام چلتا ہے۔ اس لیے بیٹھ جائیں، دیکھیے ابھی اتنے اچھے اشعار یہ پڑھیں گے عظمت رضا صاحب، ایسے نہیں لگے گا 1 بجے، ایسا لگے گا جیسے 9 بجے جلسہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ حضور سے محبت ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ حضور سے محبت ہے تو حضور کے نام پہ اگر میں کچھ کہوں تو دے دو گے؟ آپ دے دو گے؟ حضور کے نام پہ سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں تھوڑی دیر۔ دیکھیے میں نے حضور کا نام لیا، حضور کے نام پہ سب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ ایک بھی دیوانہ کھڑا نہیں رہنا چاہیے، بیٹھ جائیے میرے بھائی، میں نے حضور کا نام لیا ہے، حضور کا نام لیا، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے سب لوگ بیٹھیے۔ بہت کامیاب جلسہ ہے، شاہ کونین کا جو چاہنے والا ہوگا اس کا انداز زمانے سے نرالا ہوگا، عشق احمد کی تنویر جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹائیے، شہنشاہ ترنم پیکر اخلاص و وفا حضرت عظمت رضا بھاگلپوری آ رہے ہیں۔ بڑی کامیاب تقریر ابھی آپ نے سنی، سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو نعرہ تکبیر۔ واقعی آپ نے حق ادا کیا، شاہ پور میں بھی بہت آیا ہوں مگر آج کے جلسے کا انداز نرالا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ رضا کمیٹی والوں کا خلوص نظر آ رہا ہے۔ پر نور آج کتنی ہنسی رات ہو گئی، فضل خدا سے قوم میرے ساتھ ہو گئی، شورا بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، سامعین بھی، لو اس بہانے سب سے ملاقات ہو گئی۔ اور نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو، دربار عشق ہم نے سجایا ہے اس لیے سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہو۔ پوری زندگی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، علماء اہل سنت۔ آسماں کا تیرا مینار بہت اونچا ہے، آقا کے نالین کا معیار بہت اونچا ہے۔ ہم غلاموں کی غریبی سے نہ دھوکہ کھانا، ہم غلاموں کا خریدار بہت اونچا ہے۔ ڈھنگ ان کی نعتوں کے ایسے نرالے، ہے ڈھنگ ان کی نعتوں کے ایسے نرالے، اندھیرے میں پردے تو کر دے اجالے، جو آج ہو جاؤ تم ان کے حوالے، یہ کر دیں گے تم کو نبی کے حوالے، سنبھلتا نہیں اب ہمارے سنبھالے، یہ مائک یہ مجمع تمہارے حوالے۔ نعت شریف کے بعد کچھ لوگ چلے جاتے ہیں مگر آپ تقریر کی اہمیت جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ماں باپ کے تعلق سے بڑی اچھی باتیں بھی کی انہوں نے، اچھے اشعار بھی سنائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد احساس ہوتا ہے۔ ابھی میری ماں کا انتقال ہوا 1 مہینہ ہو چکا ہے تقریباً، اور انتقال ہوا کیا گزرتی ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کی ماں انتقال کر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور مغفرت ہو گئی ہو درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ بھائی جو جا رہے ہیں مجھے امید ہے واپس آئیں گے 2 منٹ میں۔ ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں، سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ یوسف جے پوری نے کہا تھا کہ ہم نے تو دل کو نور کی جالی پہ رکھ دیا، ہم نے تو دل کو نور کی جالی پہ رکھ دیا، ہر فیصلہ مدینے کے والی پہ رکھ دیا، سرکار دو جہان دنیا و آخرت، سرکار دو جہان دنیا و آخرت، کیا مانگتا ہے مانگ سوالی پہ رکھ دیا، کیا مانگتا ہے مانگ سوالی پہ رکھ دیا۔ محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس لیکن علاج درد ملا مصطفیٰ کے پاس، نوری ہلال کر دیا حبشی بلال کو، نور خدا نے چند ہی لمحے بٹھا کے پاس، عشق رسول جس کو مجسم ہو دیکھنا وہ جائے بریلی حضرت احمد رضا کے پاس۔ آئیے حضرات ہم لوگ اس شخصیت کو پیش کروں جو شاہپور میں پیدا ہوئے اور اس وقت پورے ہندوستان میں پہچانے جا رہے ہیں۔ جس علاقے میں 1 بار چلے جاتے ہیں کم سے کم 20 بار بلائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ لوگ پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا کا مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ مدینے والے آقا کی بات کرتے ہیں۔ ان کی تقریر میں سورج کی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، گھوڑوں کا تکلم، اندلی بانے چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار بہاروں کا باغ پر پایا جاتا ہے۔ یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ دل کی محفل تیری یادوں سے سجا لی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا لی جائے، سنبھل کے بیٹھ جاؤ دوستو ہوشیار ہو جاؤ، اب ہنسی تقریر سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تشریف لا رہے ہیں
شہنشاہ خطابت تاجدار فصاحت و بلاغت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، آئیے گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹائیے، ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کے بولیے، دونوں ہاتھ سلامت دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ رضا کمیٹی والوں شاہپور والوں مبارک ہو، ایسا جلسہ کبھی کبھی ہوتا ہے جو ابھی ابھی ہو رہا ہے۔ حضرات 12 بجنے کے قریب ہیں لیکن جلسہ جوان ہے، یہ سب فیضان امام احمد رضا خان ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھے سب لوگ محبت سے بولے نعرہ تکبیر، بڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول جائے گا۔ کمیٹی کے نوجوان حضرات جو استقبال کرنا چاہتے ہیں علماء کرام کا گلپوشی، وہ جلدی سے آ جائیں۔ رضا کمیٹی کے نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رسول کا ذکر کرانے کے لیے میں یہ کمیٹی الحمدللہ نئی تیار ہوئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا جتنے شاہپور کے لوگ ادھر ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا جتنے باہر والے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا باہر والے کم ہیں گاؤں والے زیادہ ہیں۔ اچھا جتنے بھائی ہمارے کمیٹی کے علاوہ جتنے لوگ ادھر سامنے کھڑے ہیں موٹر سائیکل پہ چڑھے ہیں یا ادھر سامنے بیٹھے ہیں جوتوں کے ساتھ، اگر ہو سکے تو اندر آ جائیں، بڑی بدنامی ہوگی۔ چینل پہ کتنی بار کہا جا چکا، آپ اندر آ جائیے میرے بھائی، وہاں سے ہٹ جائیے، آ جائیے۔ دیکھیے خطیب ہندوستان مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، یہ آپ کو خوش ہونا چاہیے الحمدللہ کہ ان کی وجہ سے آج یہ آپ کے گاؤں کا نام پورے ہندوستان میں روشن ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایسی تقریر کرتے ہیں ان کا گاؤں کتنا اچھا ہوگا حضرات۔ تو الحمدللہ آج رضا کمیٹی نے جیسے باہر کے لوگوں کو مدعو کیا، ویسے ہی الحمدللہ خطیب ہندوستان مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کو مدعو کیا۔ جہاں اردو بولی جاتی ہے اردو سمجھی جاتی ہے وہاں مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کو لوگ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، بزرگان دین کا فیضان ہے کہ آج پورے ملک میں ہر جلسے والا چاہتا ہے مفتی حماد رضا ایک بار میرے جلسے میں آ جائے۔ اس لیے یہ مت سوچئے کہ یہ ہمارے گاؤں کے ہیں، بلکہ اس پر خوش ہوئیے کہ ہمارے گاؤں کے ہیں اور ہمارے گاؤں کا نام انہوں نے اونچا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس کے بیٹے ہیں اور الحمدللہ کون ہے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ نائب رسول ہے۔ سبحان اللہ، محبت کیجئے۔ اور شاعر ہندوستان عظمت رضا بھاگلپوری جو الحمدللہ ان کی بھی الگ شان ہے، اپنی آپ مثال رکھتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ جہاں ایک بار چلے جاتے ہیں کئی بار بلائے جاتے ہیں۔ گلپوشی ہو چکی ہے، اب میں چاہتا ہوں سستی چھوڑیں اور محبت کے ساتھ گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹائیں، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی سادگی کے ساتھ آج مفتی حماد رضا صاحب آئے ہیں، مگر تقریر ایسی ہوگی کہ آپ کل پرسوں تک نہیں انشاءاللہ پرسوں تک یاد رکھیں گے۔ آج بہت موڈ میں ہیں، مہمانوں کا کھانا بھی اپنے گھر پہ رکھا، میزبانی کا حق ادا کیا، کھڑے ہو کر کھانا بھی کھلایا، لوگوں کو پانی بھی پلایا، بڑی الحمدللہ عاجزی سے پیش آتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیں گے، لیکن میں قاری عارف القادری صاحب قبلہ کی تقریر پر تبصرہ نہیں کروں گا، مگر انہوں نے چند منٹ میں احساس کرا دیا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ بڑی کامیاب تقریریں ابھی تک آپ نے سماعت فرمائی، لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے بھاگلپور کی سرزمین سے آنے والا وہ انمول شاعر، انٹرنیشنل شاعر الحمدللہ، جب وہ نعت رسول گنگناتے ہیں ایسا لگتا ہے جس کی نعت سے عشق و عقیدت اور عشق رسول کے چشمے ابل رہے ہو۔ جب یہ الحمدللہ موت کے تعلق سے اشعار پڑھتے ہیں تو موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آدمی گناہوں سے توبہ کرنے لگتا ہے، قبر یاد آنے لگتی ہے۔ ایسی نعت و منقبت پڑھتے ہیں کہ لوگ نعرہ لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں 4 مصرع نظر کروں گا۔ چرچا تیری آواز کا میرے نگر میں ہے، شہرہ تیرے انداز کا ہر ایک گھر میں ہے، تو آ گیا تو بس میں جان آ گئی، تیرا شمار یوں تو اہل نظر میں ہے۔ اور میرا دل کہتا ہے چلتے دریا کی جو آواز مسخر کر دے، چلتے دریا کی جو آواز مسخر کر دے، ریگزاروں کے بھی ذرات منور کر دے، اور سلگتے ہوئے صحرا کو سمندر کر دے، جب زباں کھولے تو فضا کو بھی معطر کر دے۔ تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ ترنم، فقیر اخلاص و محبت، ماہر شعر و سخن جناب محترم حضرت عظمت رضا بھاگلپوری کو پیش کر رہا ہوں۔ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، اگر آدھا ہاتھ سلامت ہے تو آدھا ہاتھ اٹھا کے بولو، ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ سلامت تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے
کے بولو، زمانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو، لہو ہے پاک بدن کا بتا دیا جائے، لہو ہے پاک بدن کا بتا دیا جائے، رسول پاک کا نعرہ لگا دیا جائے۔ امیر ہونے کا سب سے بڑا یہ نسخہ ہے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بول کے نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ تو شروع ہی سے جوان ہے، یہ سب فیضان امام محمد رضا خان ہے۔ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، مر جاؤں تو منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، علماء اہل سنت، عصمت رضا بھاگلپوری، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، رضا کمیٹی، علماء اہل سنت جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار، محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار، وہ آ رہا ہے آپ کو جس کا ہے انتظار، نعت رسول پڑھ کے وہ جس دم سنائے گا، رحمت رسول پاک کی برسے گی بے شمار۔ دیگر نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ شاعر ہندوستان عظمت بھاگلپوری کو لے کر آ جائیں، مجمع کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فوراً عظمت بھاگلپوری کو پیش کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں آپ کے، لیکن تھوڑا سا سکون رکھیے، اطمینان رکھیے، تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ۔ دیکھیے ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، چچا بھائی سب بیٹھے ہیں، یہ جو لائن لگائے میرے بھائی کھڑے ہیں، قسم خدا کی اگر یہ بیٹھ جائیں تو محفل میں چار چاند لگ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کمیٹی والے ہوں تو ان سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچیں جب تک ہم سے کوئی کہے گا نہیں ہم بیٹھیں گے نہیں، تو ان کے کان میں محبت سے کہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ، اگر کپڑے میلے ہو جائیں گے تو اس کے صابن کے کپڑے، صابن کے پیسے مجھ سے لے لینا، مگر بیٹھ جائیں آقا کی محفل میں، پریشان نہ ہو میرے بھائی، بیٹھ جائیں۔ آپ ایسے کھڑے ہیں بالکل جیسے ایک دم بھاگنے کے لیے تیار ہیں، ادھر سامنے بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا، سڑک کا پیچھے چھوڑیں اندر آ جائیں۔ بڑی پیاری تقریر حضرت علامہ مولانا عمران صاحب قبلہ فرما رہے تھے، عظمت بھاگلپوری کو جلدی لے کر آ جائیں، جب تک وہ آئیں گے قاری عارف صاحب قبلہ جو ہے چند منٹ کے لیے تشریف لائیں گے، سارا مجمع محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ شاہپور ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ اتنے غصے میں ہیں کہ سبحان اللہ کہنا بھی بھول گئے، ذرا مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے، ہم کیسے مسلمان ہیں جو صبح کو اٹھ کر، ہم کیسے مسلمان ہیں جو صبح کو اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں پر قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں پر قرآن نہیں پڑھتے۔ اور سنو کچھ ضروری تو نہیں، جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، یاد رکھنی ہے اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ الحمدللہ اب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام آئے تو لبوں پہ مسکراہٹ آ جانا چاہیے۔ ایک بار سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ رضا کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتے، ہم ان سے ہاتھ کبھی بھی ملا نہیں سکتے، رضا و مفتی اعظم کی تو بات رہنے دو، جواب تاج الشریعہ لا نہیں سکتے، جواب تاج الشریعہ لا نہیں سکتے۔ آئیے اب میں خطیب عظیم وقار ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری عارف القادری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، محبت سے سارا مجمع تڑپ کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق فیضان اعلیٰ حضرت، سیرت کانفرنس، حضرت قاری عارف القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ میں چار مصروں کے ساتھ محبوب کبریا کی اطاعت کے واسطے، قرآن اور حدیث کی عظمت کے واسطے آواز دے رہا ہوں، میں اس کو چنا ہے سب نے خطابت کے واسطے۔